وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے آخری پیغام کو
عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، قرآن مجید یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، اور کسی بھی کلام کی اہمیت کو جاننے کے لیے متکلم یعنی جس نے اس کلام کو کہا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ کلام کی اہمیت متکلم کی اہمیت سے ہوتی ہے، ہر کلام کی اہمیت نہیں ہوتی۔ بولنے والے طرح طرح کی باتیں بولتے ہیں، لیکن اگر ان بولنے والوں میں کوئی مقام والا، مرتبہ والا کوئی بات کہتا ہے یا کرتا ہے تو اس کے بعد کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اور اس کلام کی اہمیت مخلوق میں یا ساری دنیا کے کلاموں میں بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساری دنیا میں عظمت حاصل ہے۔ جس قدر اللہ عظیم ہے اسی قدر اس کا کلام کیا ہے؟ عظیم، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کی عظمت کا اب اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کلام کے نزول پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے اس کتاب کے نزول پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا، اور کتاب سے مراد قرآن مجید، اور اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی، کسی بات کو ادھورا چھوڑا نہیں، ہر چیز کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کریں۔ پتہ یہ چلا کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی آیتوں کے اوپر غور کیا جائے، اس کی آیتوں کو سمجھا جائے۔ دو لفظ ہے قرآن مجید میں، ایک ہے تدبر اور ایک ہے تذکر۔ دو چیزیں ہیں، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تدبر اور تذکر۔ تدبر کے معنی غور و فکر کرنا، کتاب کے معانی کو سمجھنا، اس کے آیات کے مفہوم کو جاننا، تفسیر کو سمجھنا، اور پھر اس کے مطابق اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنا، برتنا، یہ تذکر ہے، نصیحت حاصل کرنا۔ جب ہم اس کتاب کو سمجھیں گے تو سمجھنے کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنائیں گے۔ اور جب تک اس عظیم کتاب کو ہم سمجھیں گے نہیں، تب تک اس کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بس ایک تبرک کی کتاب بن کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ کو ہم کسی ایک ایسے شہر میں لے کر جائیں جہاں کی زبان آپ کو معلوم نہ ہو، کیا سائن بورڈ پڑھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم جس منزل پہ جانا چاہتے ہیں اس منزل کی دوری یہاں سے کتنی ہے؟ کوئی تیلگو جاننے والا کیرل چلا جائے اور کیرل میں صرف کنڑ میں چیزیں لکھی ہوں، راستے کے جو انڈیکیٹ ہیں اس کو کنڑ زبان میں بیان کیا گیا ہو، تو بتائیے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے پہنچیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس کتاب مقدس کو عربی زبان کے اندر نازل کیا اور کتاب کے بارے میں یہ اعلان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو اس کے ذکر کرنے والے کے لیے، اس کے سمجھنے والوں کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس کتاب کو ہم نے آسان بنا دیا ہے۔ نہایت آسان کتاب، نہایت سرل کتاب، دنیا میں کوئی ایسی کتاب لا کر کے آپ نہیں دکھا سکتے جو اتنی موٹی کتاب ہو اور اس کے حافظ موجود ہو اور بغیر غلطی کے اس کو سنا سکتے ہو۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے تمام موجودہ نسخوں کو دریا برد کر دیا جائے اور 5 منٹ کا وقت دیا جائے، مسلمان 5 منٹ میں قرآن مجید کے ہزاروں نسخے لا کر کے پیش کر دیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید کی آیتیں آج بھی ویسے ہی ہیں، غزن طرین، کہ ابھی تازہ تازہ وہ نازل ہوئی ہوں۔ اس میں ایک حرکت زبر زیر پیش تک کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ زمین آسمان باقی ہے، جب تک اللہ چاہے تب تک اس کی ایک کتاب روئے زمین کے اوپر موجود رہے گی اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اس کو پڑھ کے سمجھتے رہیں گے، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب مؤثر کتاب ہے، اس کے اندر اثر ہے۔ جب تک ہم اس کے معانی کو، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے نہیں تو اس سے اثر کیسے قبول کریں گے؟ قرآن مجید کے دلوں کے اوپر کیا اثر ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ غور کیجئے اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو اپنی آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ابتدائی زمانہ ہے، ابھی آپ نبی بنائے گئے ہیں، چرچا ہو رہا ہے مکے میں، میٹنگ پہ میٹنگ بیٹھ رہی ہے کفار و مشرکین کی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپس میں ہم لوگوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں، گھر میں لوگ باغی بن رہے ہیں، نوجوان دین قبول کر رہے ہیں۔ ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ جو مکہ کا بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، عقل مند تھا، ابو جہل نے اور مکہ کے بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے بلایا اور کہا کہ ابو الولید آپ کو ایک کام سونپتے ہیں۔ کہا کیا کام ہے بتائیے؟ کہا آپ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کے ان سے بات کیجئے، دیکھیے ان کے دل میں کیا ہے، سرداری چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں آپ قبول کر لیجئے، ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ ابو الولید نکلے، عتبہ ابن ربیعہ چلا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اے محمد، آپ نے قوم کو بڑی مصیبت میں ڈال رکھا ہے، گھر میں بچے باغی ہو رہے ہیں، کوئی باپ دادا کے دین کا انکاری ہو رہا ہے، آپ کے دل میں اگر کوئی بات ہے، کچھ چاہتے ہیں آپ تو ہم سے کر سکتے ہیں۔ آپ کی قوم نے مجھ کو بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے بات کروں، آپ سے نیگوشیٹ کروں، آپ سے میں تعلقات اور ربط بنا کر کے یہ معلوم کروں کہ آخر آپ کے دل میں کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خوبصورت خاتون سے آپ کا نکاح ہو جائے تو عرب کی لڑکیوں کو کھڑا کرتے ہیں، جس کی طرف انگلی اٹھائیے گا اس سے نکاح کر دیں گے۔ مال و دولت چاہتے ہیں، لا کر کے اکٹھا اور جمع کر دیں گے، جتنا مال چاہیے وہ لے لیجئے۔ سرداری چاہتے ہیں، آج سے ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو الولید کی ساری باتیں سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ابو الولید فارغ ہو گئے آپ کو جو کہنی تھی آپ نے کہہ دیا؟ ہاں میں نے کہہ دیا۔ کہا اب میری سنیے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ سورہ حامیم کی تلاوت شروع کی اور 5-7 آیتوں پر پہنچے، یا اس آیت پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر یہ مکہ والے اعراض کرتے ہیں، آپ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو کہو کہ میں تمہیں اس طرح کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو قوم عاد کے اوپر اور قوم سمود کے اوپر جس طرح کا عذاب آیا تھا، اس عذاب سے میں ڈرا رہا ہوں۔
یہ سننا تھا کہ ابو الولید تھر 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 کانپنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اسے کہا محمد آپ کو اپنے رب کا واسطہ، یہ آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ایسی بات مت کیجیے۔ چہرہ بدل گیا، اس کا رنگ ہلکا پڑ گیا، کالا پڑ گیا، آیا تھا جوش میں، پورا کا پورا جوش اس کا ٹھنڈا ہو گیا۔ کفار انتظار میں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گیا ہے ابو الولید، بات کر کے آئے گا، معاملہ فائنل ہو جائے گا، ہم اب اپنی مصیبت سے، جو جس کو وہ مصیبت سمجھتے تھے، اس سے ہم اب چھٹکارا پا جائیں گے۔ ابو جہل نے دور سے چہرہ دیکھا ابو الولید کا تو کہا کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، یہ چہرہ نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ قریب آیا ابو الولید اور کہا کہ سنو میری مانو، محمد کے راستہ چھوڑ دو، قسم اللہ کی میں نے بڑے بڑے کلام سنے ہیں، کاہنوں کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، نجومیوں کے اوراق الٹے ہیں، یہ جو کلام پڑھتا ہے نہ شعر ہے، نہ کاہن کی بات ہے، نہ نجومی کا کلام ہے، نہ کسی پاگل پن کا بھڑکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے۔ اس کتاب کا مقابلہ دنیا کا کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے۔ میری بات مان لو، اس کا راستہ چھوڑ دو اور انتظار کرو، اگر دوسرے لوگ اس کو ہرا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور اگر اس کو نہیں ہرا سکتے ہیں دوسرے لوگ تو پھر یہ اگر جیت گیا تو ہم اس کو ساتھ، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا راستہ روکنا، اس کے اوپر سختی کرنا، اس کے اوپر زبردستی کرنا چھوڑ دو، اس کا کلام کوئی آسان کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ کس نے اسٹیٹمنٹ دیا؟ ابو الولید نے، عتبہ ابن ربیعہ نے، جو کافروں کا سردار تھا اس زمانے میں، اس نے اس کلام کو سن کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ ابو جہل نے، فرعون هذه الامہ، اس امت کے فرعون نے کہا کہ ابو الولید، محمد کا جادو تیرے اوپر بھی چل گیا ہے، جادو کر دیا اس نے تمہارے اوپر، تمہارے دل کو بھی اس نے موہ لیا۔ جادو صرف ابو الولید پہ نہیں چلا تھا، آپ کو میں بتا دوں، احنف ابن شریک اور اسی طریقے سے اخنس ابن شریک، ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان، یہ سب آدھی رات کو اٹھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں کونے میں کھڑے ہو جاتے تھے چھپ کر کے۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ تاکہ رات کے وقت قرآن مجید کی جو تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اس تلاوت کو یہ سنتے تھے۔ ایک روز سن رہے تھے اور نکلے جب تو چوراہے پہ سب کی ملاقات ہو گئی ایک ساتھ۔ احنف ابن شریک نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ سچ سچ بولو، جھوٹ مت بولنا، محمد کا کلام سننے گئے تھے نا؟ کہاں؟ کہا ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہم قوم کے بیوقوفوں کو روکتے ہیں کہ اس کی بات نہ سنو، اور ہم خود جا کر کے رات کو اس کے کلام سنتے ہیں۔ یہ تاثیر ہے میرے بھائیوں، یہ تاثیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے دل میں قرآن کی وہ تاثیر نہیں ہے۔ تلاوت ہوتی رہتی ہے، ہم نکل کے بھاگ جاتے ہیں، تلاوت ہوتی رہتی ہے، ہم اپنی مرضی کی کر رہے ہوتے ہیں، یہ الگ بات۔ ورنہ تاثیر کی بات اگر آپ دیکھیے گا تو ابو جہل جیسا بیچلر، اس جیسا سخت دل بھی رات کو جگ کر کے چھپ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کونے پہ قرآن مجید کی تلاوت سنتا تھا۔ ایک روز ہو گئی، قسم ہو گیا دونوں میں، چاروں نے قسم کھا لی کہ اب نہیں آئیں گے بھائی۔ دوسرے دن پھر اسی چوراہے پہ ملاقات۔ یہ وہ کتاب ہے جو جس سے کوئی رک نہیں سکتا، جس کو اس کتاب کی چاشنی لگ جائے، قسم اللہ کی اس سے بہترین غذا اس کے لیے کچھ ہو نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم اس نعمت سے محروم ہے جس نعمت کو اس زمانے کے کافروں نے محسوس کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی اخنس ابن شریک اور ابو جہل، یہ دونوں خانہ کعبہ میں عصر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ اخنس نے کہا کہ اے ابو جہل، ابو الحکم، ذرا یہ بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کلام ہے، کیا یہ کلام صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے؟ کہا واللہ، قسم اللہ کی، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے اوپر نازل ہونے والا کلام یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو بھائی، اتنی دشمنی کیوں کرتے ہو؟ کہا سنو جی، ہم دونوں خاندان کے لوگ ہیں،
ہم دونوں میں زمانے سے کمپٹیشن چلا آ رہا ہے. انہوں نے حاجیوں کی خدمت کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے تو ہم نے 150 کیے. انہوں نے پانی پلایا تو ہم نے دودھ کی سبیلیں چلائی. ہم ہمیشہ ان سے برابر رہے. اب آ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میں ایک نبی آ گیا ہے, ہم اپنے نبی کہاں سے لا کر کے دیں گے؟ اسی لیے ہم اس کے نبی کو مانیں گے ہی نہیں. یہ ظالم ہر چیز جاننے کے باوجود بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکا. میرے بھائیوں, قرآن مجید کی عظمت اور اس کی تاثیر اس کے معانی کو سمجھنے سے ہے. جب تک اس کے معانی کو ہم نہیں سمجھیں گے, اس کے مفہوم کو ہم نہیں جانیں گے, قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دل کے اندر نہیں اتر سکتی ہے, نہیں اتر سکتی ہے. آپ کو میں بتاؤں, حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا, پہلے معلم ہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ, اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے اور مدینہ میں جا کر کے لوگوں سے بات چیت کرتے, وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ, آپ سبوں نے نام سنا ہوگا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس قبیلہ اوس کے چند لوگ آئے, کہا مکہ سے ایک آدمی آیا ہے جو سب کو بہکا کر کے بے دین کیے جا رہا ہے, ہمارے باپ دادا کے دین سے سب کو توبہ کرا رہا ہے, کلمہ پڑھا رہا ہے. کہا ایسی بات ہے, لاؤ میری زرہ نکال کر کے پہن لیا. کہا لاؤ جی تلوار لے کر کے لگا لیا. کہا کہاں ٹھہرا ہے؟ کہا اسد ابن زرارہ کے گھر میں. پہنچ گئے اسد ابن زرارہ کے گھر میں. کہا کون آیا ہے جی تمہارے یہاں مکہ سے؟ نکلے اسد ابن زرارہ اور کہا کہ میرے خالہ کے بیٹے, ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لینا, لیکن ایک ریکویسٹ ہے, ایک گزارش ہے آپ سے. کہا کیا ہے؟ کہو. کہ ایک بار اس کا کلام تو سنیے, وہ جو کہتا ہے اس کو سن کر کے تو دیکھ لو ایک مرتبہ. کہا ٹھیک ہے, یہ بھی بات کوئی خراب نہیں ہے, بلایا گیا. مصعب ابن عمیر آئے اور سورہ زخرف کی آیتوں کی تلاوت شروع کی. 5 آیت پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ کھڑے ہو گئے سعد ابن معاذ, کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد یہ آدمی اتنے مضبوط مسلمان ہوئے کہ 5 سال 4 سال صرف 4 سال کا وقفہ گزرا تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی کا عرش ہل گیا. اللہ اکبر, کیا عمل کیا تھا انہوں نے, کیسے دل کی دنیا بدلی تھی قرآن مجید نے. آج ہم بچپنے سے قرآن سنتے ہیں, قرآن دیکھتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر تو یہ اثر نہیں ہوتا, ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رہتی. ہم کیسے مسلمان ہیں اور کس طرح کے ہم لوگ ہیں, کبھی ہم نے غور کیا؟ میرے بھائیوں, آج میں آپ کو ایک پیمانہ دے رہا ہوں, اس کو لکھ لیجئے. سلف نے لکھا ہے کوئی آدمی اپنے دل کے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے جانچ سکتا ہے کہ اس کو قرآن مجید سے کتنی محبت ہے. اگر قرآن سننے میں, اس کی تفسیر سننے میں, اس کے معانی اور اس کے مطلب کو سننے میں جی نہیں لگ رہا ہے تو جان جائیے کہ ایمان بھی نہیں ہے دل کے اندر, ایمان نہیں ہے. اگر ایمان دل میں موجود ہوتا تو قرآن مجید کو سننے میں لطف آتا, اس کی تلاوت کو سننے میں مزہ آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا تھا, یہ کتاب جن کے اوپر اتری تھی, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں ابن مسعود ادھر آئیے. کہا ذرا قرآن کی تلاوت کیجئے نا میرے سامنے. ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تلاوت کروں, یہ کتاب تو آپ پر اتری ہے. کہا کہ ابن مسعود میں چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرا پڑھے اور میں سنوں تاکہ اس کی لذت سے میں بہرہ ور ہو سکوں اور لذت آئے, لطف آئے. عبداللہ ابن مسعود زبردست قرآن کے قاری تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا استقرأوا القرآن من 4, 4 لوگوں سے قرآن سیکھنا. عبداللہ, جن میں ایک عبداللہ ابن مسعود, معاذ ابن جبل, سالم مولا حذیفہ اور ابی ابن کعب, یہ 4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا جن میں سب سے پہلے نمبر پہ عبداللہ ابن مسعود ہے. کہا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محمد
وہ دن کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہر امت کے لیے ایک گواہی ہم لے کر آئیں گے اور آپ کو ان تمام گواہوں کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک، ابن مسعود بس کریے بس کریے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ چکی تھی، آپ زار و قطار قرآن مجید سے متاثر ہو کر کے رو رہے تھے۔ یہ حال تھا میرے بھائیوں۔ آج ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، آج ہم تو ایسے نہیں ہوتے۔ ہمارا کیا حال ہے آپ غور کیجئے، دیکھیے یہ جو پستی ہے، یہ جو ذلت ہے میرے بھائیوں، اس کتاب سے نا انصافی کرنے کی وجہ سے ہم نا انصاف ہو گئے، اس کتاب کی عظمت کو نہیں جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے غلاموں کو تخت کے اوپر بیٹھا دیا، اسی کتاب کے ذریعے سے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مکے میں گورنر نافع کو بنایا تھا، یہ مکے میں گورنر تھے، خط لکھا فلاں مقام پہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرو۔ نافع مکہ سے نکل گئے، حضرت عمر ابن خطاب سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ یہاں آ گئے ہیں، مکہ میں کس کو رکھا اپنی جگہ پر، نائب کس کو بنایا؟ نافع نے کہا امیر المومنین ابن ابی ابزہ کو۔ کہا یہ ابن ابزہ کون ہے بھائی؟ کہا کہ ہم میرا آزاد کردہ غلام ہے، آزاد کردہ غلام۔ کہا ولیت علی اہل الوادی، تم نے مکہ کے شریفوں کے اوپر ایک غلام کو گورنر بنا دیا، وہ قبول کریں گے وہ لوگ؟ کہا یا امیر المومنین انہو حافظ بکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، عالم بفرائضہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلال و حرام کو زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے، ویضع بہ الاخرین، اور اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جب تک آدمی قرآن مجید سے جڑا رہا میرے بھائیو، زمین دہر کے ماتھے کا جھومر بن کر کے ہم چمکتے رہے۔ جیسے ہی ہم نے اس کتاب کو پشے پشت ڈال دیا، ذلت و رسوائی ہماری مقدر ہو گئی، اور جب اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کتاب کی طرف واپس پلٹ کر نہ آئیں، عملاً و اعتقاداً و قراءتاً و نطقاً، تمام طریقوں سے اس کتاب کو پڑھے بھی، اس کی زبان سمجھے بھی، اس کے معانی اور مفہوم کو جانے بھی، اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر بڑھتے بھی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہماری کھوئی ہوئی عزت یہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، اس پر جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی گئیں اس کا کلیجہ خود پھٹ گیا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حضرت جعفر کے اس واقعے کو یاد کیجئے، جب نجاشی اسحما کے دربار پہ کھڑے تھے اور بات آئی کہ تم لوگ کیا ہو، قوم کے بھگوڑے ہو؟ کہا نہیں قوم کے بھگوڑے نہیں ہیں، ہم بے بادشاہ مردار کھاتے تھے، بت پوچھتے تھے، ہم میں کا ہر مالدار غریب کو ستاتا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کلام اس نے پیش کی، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، قوم کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، جان بچانے کے لیے اے بادشاہ آپ کے پاس ہم آئے۔ کہا تمہارا جو نبی ہے وہ جو کلام پڑھتا ہے، کچھ کلام ہے تمہارے پاس؟ کہا کیوں نہیں ہے، ہم سنائیں گے۔ کہا سناؤ پھر کلام۔ سورہ مریم کی آیت کی تلاوت شروع کر دی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ جتنے وہاں وزیر اس کے عالم بیٹھے ہوئے تھے اور خود اسحما زار و قطار رونے لگا۔ قرآن مجید کی آیت آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن کی آیتوں کو جب ان لوگوں نے سنا تو سنتے ہی کہا، سمجھ گئے کہ یہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کے اوپر فوراً وہ ایمان لے آئے اور کہا اے اللہ اس کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اس کتاب کی حقیقت اور اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہودیوں پر یہ اثر ہے، جناتوں پر قرآن مجید کا کیسا اثر ہے؟ دیکھیے جو قرآن سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وادی نخلا میں بیٹھے ہیں، نصیبین عربی جن ہیں، عرب جانتے تھے، عرب بولنا یا عربی زبان بولنا جانتے تھے، یہ جنات نصیبین کے تھے، گزر ہو رہا تھا ان کا، اللہ اکبر، قرآن کی آیت کان میں پڑ گئی، کہا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، اترو اترو۔ معاملہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ آسمان پہ چڑھتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، کاہن اور نجومیوں کے پاس آ کر کے بیان کرتے تھے، اور یہ کاہن اور نجومی 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا تھا، اس کی 99 بات جھوٹ ہوتی تھی، ایک بات سچ ہو جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ بہت پہنچا ہوا بابا ہے، بڑا انتریامی ہے، اس کو سب اندر کی باتیں معلوم ہیں، اعوذ باللہ کا یہی ہوتا تھا۔ لیکن اب کوئی جنات آسمان کے جیسے قریب جائے، شہاب ثاقب اس کو لگے، یا تو وہ مارا جائے، جل جائے، یا نہیں تو زخمی ہو کے زمین پہ آ رہے۔ اب پریشان ہیں یہ لوگ کہ کیوں آسمان میں اتنے پہرے ہیں، یہ بندوق دھاری کیوں بٹھائے گئے ہیں آسمان میں، پریشان ہیں۔ قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ جنات کہتے تھے وَأَنَّ لَا نَدْرِي، ہمیں معلوم نہیں ہے، سورہ جن پڑھیے، وَأَنَّ لَا نَدْرِي، یہ کیا ہو رہا ہے آسمان میں، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کچھ برا کرنا چاہ رہا ہے کیا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ سبحانہ وتعالی ان سے خیر کا ارادہ کر رہا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ جنات کہتے ہیں جب گزر رہے تھے وادی نخلا سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سن رک گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ان جناتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی آیتیں سنے تو کیا کہا کہ آمنا بہی، ہم اس کتاب کے اوپر ایمان لے آئے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ جناتوں کا اثر تھا۔ فرشتے کب متاثر نہیں ہوتے اس کلام سے؟ اس حدیث کو اٹھائیے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، سامنے ان کا چھوٹا بچہ یحییٰ سو رہا تھا اور سامنے میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر کے گھوڑا اچھلنے لگا، بدکنے لگا۔ کیوں بدک رہا تھا؟ فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا آسمان سے اسید کی تلاوت سننے کے لیے، فرشتے اتر رہے تھے۔ سوچیے آپ، گھوڑا، جانور تو ان چیزوں کو جلدی محسوس کرتے ہیں، اچھل کود مچانے لگا۔ حضرت اسید نے دیکھا کہ کہیں گھوڑا بے قابو ہو کر میرے بچے کو نہ کچل دے، قرآن مجید کی تلاوت روک دی، گھوڑا شانت پڑ گیا، پھر تلاوت شروع کی، پھر اچھل کود مچانا شروع کر دیا۔ اب قرآن مجید کو روکا، باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں تو آسمان سے زمین تک بدلی زمین پہ نیچے اتری ہوئی ہے اور اس میں چھوٹے 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 کمکمے نظر آ رہے ہیں، یہاں وہاں کمکمے چمک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ کہا اسید، وہ فرشتے تھے جو قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے اتر رہے تھے، کاش کہ تم تلاوت جاری رکھتے فجر تک تو مدینے کے اور لوگ بھی ان فرشتوں کی اترنے کو دیکھ سکتے تھے، ان کو بھی پتہ چلتا کہ یہ فرشتے اتر رہے ہیں اور نازل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اثر انگیزی ہے اس کتاب کی، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں تو چند باتیں آپ کے سامنے اس مختصر سے خطبہ جمعہ کے وقت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، اور اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، یہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ذرا بتائیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، کیا اس کتاب کی تلاوت کا حق ہم نے ادا کر دیا؟ کتنے مرتبہ ادا کیا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے ختم کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کے معانی کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ میرے بھائیوں، رفتار بے ڈھنگی ہے ہمارے پاس، رفتار بے ڈھنگی ہے ہمارے پاس، اوسر ہے، سب کچھ ہے، موقع ہے، لیکن اس موقع میں بھی ہم اس قدر سرکش ہیں
کہ ہم کہتے ہیں موقع ہے تو ہے، ہم کو اپنے کرنے سے مطلب ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، ٹھیک ہے پھر کر لیجئے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دیجیے گا، وہ جواب سوچ کر کے رکھ لیجئے۔ میں آپ کے سامنے بتا دے رہا ہوں، پھر نہیں کہیے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، پھر نہیں کہیے گا کہ ہمیں آگاہی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن دو طرح کی گواہی دیں گے، ایک لوگوں کے فیور میں، ہمارے اور آپ کے فیور میں گواہی ہوگی، اور ایک گواہی ہمارے اور آپ کی مخالفت میں ہوگی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کھڑے ہو کر کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، اے اللہ، میرے قوم کے لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، کہیں تلاوت ہوتی تھی، ترجمہ، معانی اور تفسیر بیان کیا جاتا تھا، یہ پیٹ دکھا کے بھاگ جاتے تھے، رکتے نہیں تھے، نکل کے چلے جاتے تھے، تلاوت سے شغف نہیں تھی، نہ خود پڑھتے اور نہ تراویح کی نمازوں میں جب تلاوت کی جاتی تھی، قرآن کی آیتوں سے سما بندھا ہوتا تھا، اس وقت ان کو بات کرنے سے فرصت نہیں تھی، اس وقت ان کو کاروبار کرنے سے فرصت نہیں تھی، اس وقت ان کو گیم کھیلنے سے اور موبائل چیک کرنے سے اور طرح طرح کی چیزوں کو دیکھنے سے ان کو فرصت نہیں تھی۔ کیا جواب دیجیے گا اس وقت؟ کوئی جواب ہے؟ اگر اچھا جواب ہے اور آپ کو یقین ہے کہ ہم جواب دے کر کے چھوٹ جائیں گے تو ایک دم آپ صحیح کر رہے ہیں، اس میں ہم کہیں کچھ نہیں کہیں گے، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے میرے بھائی تو آپ بہت برا کر رہے ہیں، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر درست نہیں کیا تو کل قیامت کے دن مارے افسوس کے ہاتھ اور انگلی لوگ کاٹ کھائیں گے، چبا جائیں گے کہ آئے ہم نے کیا کیا، کیا کیا ہم نے، کیسا کیا ہم نے۔ نوجوانوں کے بارے میں آپ کو بتلاؤں کیسی میرا رویہ ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آنے میں تاخیر ہو گئی ان کو، اللہ کے نبی پہلے آ گئے۔ بعد میں جب ام المومنین آئی تو پوچھا کہ عائشہ کہاں تھی، کیوں تاخیر ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ ایک نوجوان مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایسا پڑھ رہا ہے، ایسا پڑھ رہا ہے کہ چھوڑ کے آنے کا جی نہیں کر رہا تھا۔ کیسے چھوڑ کے آ جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بھائی، کیسے نکل کے چلے جاتے ہیں بیابا؟ راستوں میں دروازے کم پڑ جاتے ہیں، اس طرح سے لوگ نکلتے ہیں، کیسے چلے جاتے ہیں؟ کیا ہم کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے بھائی؟ مرنے کا شعور نہیں ہے؟ قبر میں جانے کا یا قبر کے منظر کو دیکھ کے دل کانپتا نہیں ہے؟ کیا کر لیں گے یہ دنیا جی کے، کب تک جیئیں گے، کب تک جیئیں گے، کب تک، کب تک؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ آنے کا جی نہیں کر رہا تھا، پیارے مصطفیٰ نے ام المومنین کا ہاتھ پکڑا، قرآن کی تلاوت کون ہے چلو دیکھتے ہیں، دونوں نکل گئے، ام المومنین بھی نکل گئی، رسول اللہ بھی نکل گئے، مسجد میں جھانک کر دیکھتے ہیں سالم مولا حذیفہ، جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تجھ جیسا نوجوان پیدا کیا۔ رسول نے فخر کیا، یہ فخر امت تھے میرے بھائیوں، یہ نوجوان جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے تھے، ان کا شغف قرآن تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 70 سورتیں قرآن مجید کی پیارے مصطفیٰ کی زبان سے سن کر کے ہم نے یاد کی ہے، صرف سن کر کے یاد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرنے والا ہے، جو آخرت سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب سے ڈرنے والا ہے، اس کو قرآن مجید کی آیتوں سے ڈرا دیجیے۔ میں نے آپ کو ڈرا دیا، اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ کا دل کتنا سخت ہے، آپ سمجھے، آپ کا رب سمجھے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا کہ تیرے کتاب کی عظمت کو میں نے کھول کر کے تیرے ان بندوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب اگر یہ مانتے ہیں تو تیرے بندے ہیں، نہ مانتے ہیں تو تیرے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ جو بہتر معاملہ سمجھے وہ کر لے۔
اب یہ تیرے بندے ہیں اور تیرا فیصلہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین. محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے. وجزاکم اللہ خیرا.